الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الغاشية: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. اللہم حسبنا. وقال تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ آل عمران: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق اللہ العظیم. وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ما من نبی بعثه اللہ فی امت قبلی الا کان له من امته حواریون واصحاب یأخذون بسنته ویقتدون بامره ثم انها تخلف من بعدهم خلوف یقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه الإمام مسلم رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. جیسا کہ آپ نے سیکٹر حضرات کے علم میں ہے، ہفتہ 25 جولائی کو الحمرا ہال نمبر 1 میں پاکستان عصر حاضر نفاذ اسلام کے موضوع پر ایک سیمینار ہوا. یہ سیمینار میر خلیل الرحمان میموریل سوسائٹی اور تنظیم الاخوان پاکستان کے مشترکہ اہتمام میں تھا. جہاں تک شرکاء اور سامعین کی حاضری کا تعلق ہے، یہ سیمینار کامیاب تھا، اس میں کوئی شک نہیں. خواتین کی بھی ایک اچھی بھلی تعداد وہاں تھی. اگرچہ یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ لگ بھگ میں سمجھتا ہوں کہ 100-150 خواتین میں سے کوئی ایک بھی برقع پوش نہیں تھی. لباس ساکت تھا لیکن یہ کہ برقع نہیں تھا. یہ بہت اہم ایک بات میرے مشاہدے میں آئی ہے کہ جو ایک اسلامی موضوع پر ہونے والے سیمینار میں خواتین جو ہیں وہ بے برقعے کے شریک ہوئی. لیکن یہ کہ دوسری طرف بعض اعتبارات سے یہ سیمینار بہت ناکام ثابت ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں مشہور کیا گیا تھا، اشتہار دیا گیا تھا ایک مرکزی وزیر بھی آئیں گے، ایک صوبائی وزیر بھی آئیں گے، ایک ممبر نیشنل اسمبلی بھی آئیں گے. ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں آیا. بلکہ بعد میں یہ دیکھا گیا کہ جو کارکنان جنگ تھے، یعنی میر خلیل الرحمان سوسائٹی کے جو کارکرداز ہیں، وہ پھر شکوہ کر رہے تھے جو کارکنان تھے الاخوان کے ان سے کہ یہ آپ لوگوں نے کہا تھا فلاں آئے گا فلاں آئے گا فلاں آئے گا، کوئی بھی نہیں آیا. دینی جماعتوں کی بھی اس میں کوئی جس کو کہا جائے کہ واقعتاً کوئی نمائندگی ہو وہ موجود نہیں تھی. جہاں تک میرا تعلق ہے، اگرچہ میری طبیعت اس سے گزشتہ ہفتے خراب رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا پچھلے دن میں بھی میں نے عرض کیا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے یہاں اعلان کر دیا تھا کہ میں اس سیمینار میں شریک ہوں گا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے جو 28 جون کو سیمینار کیا تھا اس میں مولانا محمد اکرم آوان صاحب تشریف لائے تھے. تو میں سمجھتا تھا کہ یہ ایک
قرض ہے میرے ذمے کہ اب ان کے اہتمام میں، یا پورا اہتمام تو ان کا نہیں، نصف اہتمام تو ان کا ہے، اس کے تحت اگر کوئی ہو رہا ہے سیمینار تو میں ضرور شریک ہوں اپنی عدالت طبع کے باوجود۔ اس کے باوجود کہ ہمارے علم میں ان کا ایک کیسٹ آ چکا تھا کہ جب وہ اس سیمینار میں شرکت کے بعد جو کہ ہوا تھا قرآن آڈیٹوریم میں، بہت بھرپور سیمینار تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے بعد انہوں نے کہیں جگہ پر تقریر کی ہے جس میں کہ بہت منفی باتیں کہیں تمام دینی جماعتوں کے بارے میں بالعموم، اور خاص طور پر ہمارے بارے میں بھی۔ یہ چیزیں میرے علم میں آ چکی تھیں، اس کے باوجود میں نے اخلاقی فرض سمجھا کہ ان کی طرف سے اگر اس میں میرے نام کا اعلان کر دیا گیا ہے تو میں وہاں حاضر ہوں۔ وہاں مختلف مقررین کے لیے وقت کی پابندی تھی، 5 سے 7 منٹ۔ میں حیران تھا کہ اس میں کیا بات کہوں گا، لیکن جب میرا نام پکارا گیا میں گیا اور میں نے کہا کہ یہ آپ کے وقت کی پابندی بڑی سخت ہے۔ تو ایک جو ان میں سے کارکن حضرات تھے، میر خلیل الرحمان سوسائٹی کے ان میں سے ایک صاحب نے، غالباً واقف ناگی نام ہے، میرے کان میں کہا یہ پابندی آپ کے لیے نہیں ہے، کان میں کہا، لیکن یہ اب ظاہر بات ہے کہ پوری آڈینس کے فیلڈ میں یہ بات نہیں تھی۔ بہرحال میں نے اس سے حوصلہ پا کر کوئی 14-15 منٹ لے لیے۔ میں نے جو باتیں وہاں عرض کی تھی، کیونکہ میری اس تقریر کا خطاب جمعہ کا کیسٹ جو ہے وہ دور دراز تک جاتا ہے، میں چاہتا ہوں وہ چند باتیں یہاں بھی جو 14-15 منٹ میں نے وہاں کہی تھی دہرا دوں۔ میں نے عنوان کے حوالے سے بات کی تھی کہ پاکستان، عصر حاضر اور نفاذ اسلام، 3 بڑی بڑی چیزیں ایک عنوان میں جمع کر دی گئی ہیں، لیکن میں اس میں جو درمیانی بات ہے پہلے اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا کہ عصر حاضر سے کیا مراد ہے۔ جہاں تک تو ایک تصور ہے فلاسفہ کا، زمان مطلق، ایبسولوٹ ٹائم، اس میں تو کوئی حاضر اور غائب کی تقسیم نہیں ہے، نہ ماضی، حال، مستقبل، کچھ نہیں ہے، وہ تو ایبسولوٹ ٹائم۔ اس کے اعتبار سے علامہ اقبال کا شعر میں نے سنایا کہ زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری قصہ قدیم و جدید۔ مسائل وہی ہیں، انسان وہی ہے، حیات انسانی وہی ہے، انسانی نفسیات وہی ہیں، یہ قدیم اور جدید کا جو ہے یہ خام خواہ کی بحث ہے۔ تاہم اگر اسے جسے زمانے جاری کہتے ہیں، یہ سیریل ٹائم، اس میں ہے ماضی، حال، مستقبل، اس کے حوالے سے اگر ہم سمجھنا چاہیں کہ عصر حاضر کیا ہے، ابھی سمجھنے کے لیے بھی ایک تو یہ ہے کہ آپ تاریخ کے اوراق کھنگالیں، کہاں سے ہوتے ہوئے کہاں قافلہ انسانیت پہنچ گیا ہے، کہاں کھڑا ہے آج۔ لیکن وہ جو اقبال نے کہا کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، جس کو میں نے تھوڑی سی ترمیم کی ہے کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس، اس سرمے کو آنکھ میں لگا کر دیکھا جائے تو پھر میں نے وہ حدیث بیان کی جو یہاں کئی مرتبہ بیان ہو چکی ہے۔ حضور نے جو 5 ادوار گنوائے ہیں اپنے مبارک زمانے سے لے کر قیامت تک، پہلا دور نبوت، دوسرا دور خلافت علی منہاج النبوت، تیسرا دور ظالمانہ ملوکیت، چوتھا دور غلامی والی ملوکیت، 5واں دور پھر خلافت علی منہاج النبوت۔ اس کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ چوتھا دور جو ہے غلامی والی ملوکیت کا دور، کولونیل رول، کہیں ہم انگریزوں کے غلام تھے، کہیں فرانسیسیوں کے تھے، کہیں اطالویوں کے تھے، کہیں ہسپانویوں کے تھے، وغیرہ وغیرہ، کہیں ڈچ، پرتگیزی، کہیں یہ۔ تو اس صدی کے تقریباً وسط میں ختم ہو گیا تھا براہ راست جہاں تک رول کا تعلق ہے، حکومت۔ لیکن ابھی اس کے سائے باقی ہیں، ایک تو اس شکل میں کہ اب مسلمان ممالک میں وہی لوگ حکومت کر رہے ہیں کہ جو اس کولونیل دور میں پروان چڑھے، جنہوں نے تربیت پائی، جن کی کے ذہن کی ایک خاص نشو و نما ہمارے جو وہ سابق حکمران ہیں وہ کر کے گئے۔ لہذا وہ دور تو چلا گیا، جیسے کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، تو پاسٹ ایونٹس جو ہیں جو گزر چکے ہیں، ظاہر بات ہے اس کے بھی تو شیڈوز ہیں، تو ابھی اس کا شیڈو ہے، اس کا سایہ ہے کہ آج جو بھی حکمران ہیں عالم اسلام میں وہ انہی کے گماشتے ہیں، انہی کے تربیت دادا ہیں، انہی کی تہذیب اور ثقافت میں رنگے ہوئے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ ایک نیا عالمی مالیاتی استعمار جو ہے وہ اپنے آپ کو انفولڈ کر رہا ہے۔ عجیب بات، اس کو نوٹ کر لیجیے گا، وہاں تو اتنا وقت نہیں تھا کہ میں بیان کرتا۔ ایک ہی وقت میں ایک بستر طے ہوا اور دوسرا کھلنا شروع ہو گیا، ایبسولوٹلی سائملٹینیس۔
اس صدی کے وسط میں کولونیل رول کا بستر جو ہے وہ طے ہونا شروع ہوا. ہندوستان آزاد ہوا، پھر انڈونیشیا آزاد ہوا، ایک ایک کر کے. پھر کچھ عرصے کے بعد عرب ممالک، پھر صدر ناصر صاحب نے اٹھا کر پھینکا انگریزوں کو بحرۂ روم میں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ بستر طے ہوا ہے اس صدی کے وسط کے قریب. اسی وقت ورلڈ بینک 1950 میں قائم ہوا، ورلڈ بینک اور پھر IMF اور یہ مالیاتی ادارے. تو ایک بستر طے ہو رہا تھا، دوسرا بستر کھل رہا تھا. بہرحال دو ابھی استعمال باقی ہے. اور اس میں مزید اضافہ کر لیجئے کہ اب در حقیقت ابلاغ عامہ کے جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے ایک نیا تہذیبی اور ثقافتی استعمار بھی دنیا میں اپنے پنجے گاڑ رہا ہے. مالیاتی استعمار اور ثقافتی استعمار. بہرحال اس حدیث کے حوالے سے جو بات میں نے کہی وہ یہ ہے کہ قافلہ انسانیت اس وقت چوتھے دور، جو دور نبوی جو بیان کی ہے حضور نے حدیث نبوی میں، چوتھے دور کے آخری حصے میں ہے. اور ایک اعتبار سے جو پانچواں اور آخری دور ہے خلافت علی منہاج النبوت کا، اس کی دہلیز پر پہنچا ہوا. یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے ہمارے لیے. بلکہ مجھے اس کا شعر یاد آئے تھے نعیم صدیقی صاحب کے جس زمانے میں ہم کالج میں پڑھتے تھے. خاصا ایک دور جو ہے یوفوریا کا اس ملک میں آیا تھا کہ اسلام آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے. اس زمانے میں جب سن 56 کا دستور بھی بنا اور ایک دفعہ اسلامی دستور بھی بن گیا، اگرچہ اس کے بعد اس کی بساط بھی نپٹ گئی تھی، لیکن ایک وقت ایسا تھا کہ محسوس ہوتا تھا کہ اسلام یہاں آ رہا ہے. تو ایک نظم انہوں نے کہی تھی، بول شہر نظام اسلامی کیا تیرے سقف و بام کہتے ہیں، تیرے در پر کھڑے تیرے والی عاشق کو سلام کہتے ہیں. تو شہر نظام اسلامی کے در پر گویا کہ ہم پہنچے ہوئے. اس معنی میں جو خلافت علی منہاج النبوۃ کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی دہلیز پر قافلہ انسانیت کھڑا ہے. یہ عصر حاضر کے حوالے سے میں نے بات کی. اب لوٹیے تو جو اس عنوان میں ایک پہلا لفظ تھا پاکستان. پاکستان سے مراد کیا ہے؟ پاکستان کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان کی ایک ظاہری حقیقت ہے کہ یہ بھی ایک حیوان ہے جیسے اور حیوان ہے. سارے حیوانی جبلتیں اس میں ہے، جو گدھے گھوڑے میں ہے، کتے بلی میں ہے، وہ سب کے سب حیوانی جبلتیں اس میں ہیں. یہ اینیمل انسٹنکٹس. انسان حیوان ہے، لیکن اس حیوان کے پردے میں خلیفۃ اللہ فی الارض مخفی ہے، چھپا ہوا، جو مسجود ملائک تھا، وہ جس کے بارے میں اللہ کہتا خلقتہ بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. یہ تو حضرت انسان کی حقیقت تو یہ ہے. اب یہ دوسری بات ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو بھول جائے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. آج کا انسان اپنے آپ کو نرا حیوان ہی سمجھ رہا ہے، اور ڈاروین کے نظریے نے آ کر اس پر ایسی مہر تصدیق ثبت کی ہے کہ معلوم ہوتا ہے پوری نوع انسانی کے نزدیک آج کا انسان ایک صرف ترقی یافتہ حیوان ہے، تھوڑا سا ترقی یافتہ ہے. بھائی اتنا یہ جتنا گدھے اور گھوڑے میں فرق ہے. گدھا جو ہے وہ کورس ہے جانور ذرا، اور گھوڑا ریفائنڈ جانور ہے، اتنا ہی فرق ہے نا. اتنا ہی سمپنزی میں ہے اور انسان میں وہ ذرا کورس قسم کا ہے، اور یہ انسان جو ہے ذرا بڑا ریفائنڈ قسم کا ہے. کوئی فرق نہیں، لیکن حقیقت تو یہ نہیں ہے. اسی طریقے سے پاکستان ظاہر کے اعتبار سے ایک ملک ہے، آبادی کے لحاظ سے دنیا کے سمجھ لیجئے کہ 15 بڑے ممالک میں شمار ہو جائے گا. عالم اسلام میں شاید تیسرا سب سے بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے. کبھی تو سب سے بڑا ملک ہوتا تھا، نمبر 1 پر تھا جب 2 پاکستان یہ تھے، مشرقی مغربی پاکستان متحد تھے. اب انڈونیشیا اور مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے وہ ہم سے آگے ہیں آبادی میں، مسلمانوں کی آبادی میں. بہرحال پھر یہ کہ یہ ملک جو ہے عجیب ہے کہ اس کا ابھی جینیسس ہی لوگوں کو معلوم نہیں ہے کیوں وجود میں آیا. یہی ابھی مادہ نظام ہے. جینیسس آف پاکستان کو متفق علیہ شے نہیں ہے. نوجوان نسل ہماری وہ تو بہت ہی زیادہ اس میں شکوک میں گرفتار ہے، کیوں وجود میں آیا، صحیح آیا کہ نہیں آیا. ابھی ولی خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ تقسیم ہند نہیں تھی، تقسیم مسلمان تھی، اور ہم نے کبھی پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا. صاف کہہ دیا ہے. نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں فقیہ مصلحت دین سے مرند بعد اخار. اچھا ویسے فقیہ مصلحت دین نے بھی کہہ دیا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہہ دیا تھا کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہیں. اس حوالے سے اب وہ چیزیں ابھر کر سامنے آ رہی ہیں، اس میں بات درج کروں گا. تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے بارے میں یہ طے نہیں ہو رہا کہ کیوں قائم ہوا. خود شعوری کی کیفیت ابھی تک موجود نہیں.
پھر یہ مالیاتی اعتبار سے بدترین حال ہے، دیوالا تقریباً نکل چکا ہے، اوپر کی لیپ پوت ہے، کب تک اس کو چھپا کر رکھیں گے، نکل تو چکا ہے، اندر سے تو کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ قومیتوں کا نعرہ ایک دفعہ پھر دوبارہ بڑے زور شور کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، بہت مزمحل ہے، بڑی بے یقینی کی سی کیفیت ہے اس ملک کے بارے میں، یہ تو ہے اس کا ظاہر، لیکن اس کا باطن یہ ہے کہ یہ اسلام کے عالمی غلبے کی خدائی اسکیم کے سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے، یہ اس کا باطن ہے۔ جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ۔ پاکستان کی حقیقت کچھ اور ہے، پاکستان میں ظاہر کچھ اور ہے، ظاہر بہت مایوس کن ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ اسی لیے میں نے وہاں عرض کیا کہ جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کی بات ہے کہ پوری زندگی ان کی معجزہ ہی معجزہ ہے، ولادت بھی معجزہ بن باپ کے، رفع سماوی بھی معجزہ ہے، کہ دوبارہ آنا بھی معجزہ ہے، پھر جو بڑے بڑے انتہائی معجزے ہو سکتے ہیں انہیں دیے گئے، تو معجزہ ہی معجزہ۔ اسی طریقے سے پاکستان معجزہ ہی معجزہ ہے، اس کا قائم ہونا معجزہ تھا، اس کا قائم رہنا معجزہ ہے، یہ تو بار بار یہ مضامین میں یہاں بیان کر چکا ہوں۔ وہ اسی لیے ہے کہ در حقیقت اس کی بات نہیں، حقیقت کچھ اور ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے عرض کیا کہ جو تیسری بات کہی گئی ہے نفاذ اسلام، تو نفاذ اسلام کے اعتبار سے یہ یقینی ہے، شدنی امر ہے، حتمی ہے، ہو کر رہنے والا ہے کہ یہاں اسلامی نظام قائم ہوگا۔ کب ہوگا یہ ہم نہیں کہہ سکتے، راز خدائی ہے، یہ کہہ نہیں سکتی زبان۔ جیسے علامہ اقبال نے 1930 میں کہا تھا کہ یہ ڈیسٹنی ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، وہی آزاد مسلمان ریاست ہے جو ہندوستان کے شمال مغرب کی پٹی ہے، موجود ہے، ڈیسٹنی۔ قیام پاکستان سے 17 سال قبل ایک درویش نے کہا تھا۔ اسی انداز میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں نظام خلافت علی منہاج نبوت کا قیام شدنی ہے، اٹل ہے، ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ شواہد بہت ہے، بہت مرتبہ یہاں زیر بحث آ چکے ہیں۔ البتہ اس کے ساتھ میں نے عرض کیا کہ چونکہ وہاں کچھ لوگوں نے تقریریں کی تھی، جیسے کہ رواج ہوتا ہے بس علماء متحد ہو جائیں تو اسلامی نظام آ جائے گا، میں نے کہا یہ علماء کے اتحاد سے اسلامی نظام کے آنے کا کوئی امکان نہیں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ اول تو اتحاد ناممکن ہے، میرے نزدیک تو میرا تھیسس یہ ہے کہ 1920 کے بعد سے علماء کرام ہندوستان میں مسلمانوں کی قیادت سے معزول ہو چکے۔ مجدد وقت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو رد کر کے 1920 کے نومبر 1920 کے جمعیت علماء ہند کے دوسرے سرانہ اجلاس میں علماء نے جو روش اختیار کی اس کی سزا ہے کہ اس کے بعد وہ زمین میں بن گئے، یا کانگریس کے زمین میں یا مسلم لیگ کے زمین میں تھے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، قیادت سے وہ معقول نہیں، کوئی امکان نہیں۔ اگر جمع ہو بھی جائیں تو اب پاکستان میں دینی جماعتوں کی اب وہ عزت، وہ وقار، وہ حیثیت بھی نہیں ہے، جمع ہو کر بھی اب 0+0+0 شاید ان کا کوئی وزن جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہو جائے گا۔ بہرحال میں نے کہا کہ اس سے نہیں ہوگا۔ ایک وہاں یہ کہ غیاث الدین جہاں صاحب بھی تھے، وہ پیپلز پارٹی کے پرانے لوگوں میں سے ہیں، اسی طرح کی تقریر جوشیلی، انہوں نے کہا کہ بس آپ اعلان کریں، عبدالستار نیازی صاحب سے کہا پھر ہم نکلتے ہیں، پھر دمادم مست قلندر۔ میں نے کہا یہ دمادم مست قلندر سے بھی یہاں اسلامی نظام نہیں آتا، اس کے آنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے افراد ایسے ہوں کہ جو اپنی ذات میں اللہ کے خلیفہ بنے۔ یہ نہیں ہوگا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، نفوس انسانی کے اندر انقلاب اگر نہیں آتا، افراد نہیں بدلتے، اللہ کے بندے نہیں بنتے، اللہ کے خلیفہ نہیں بنتے، اپنے وجود پر اللہ کے حکم کو نافذ نہیں کرتے، اپنے گھروں میں نافذ نہیں کرتے، تو حکومت میں کیسے آ جائے؟ پھر ایسے لوگ مل کر ایک شخص سے بیعت کریں جس پر اعتماد ہو، جو حکم دو گے تن من دھن حاضر کر دیں گے، بس سوائے اس کے کہ تمہارا کوئی حکم شریعت کے منافی نہ ہو۔ پھر یہ لوگ جب تک کہ طاقت کافی نہ ہو تو خوشامد بھی کرتے رہیں، زبان سے کہتے رہیں، لوگوں کو بلاتے رہیں، سمجھاتے رہیں، جو بھی کریں، لیکن یہ ہے کہ جب طاقت ہو جائے گی تو پھر نہیں منکر بالید، طاقت سے منکر کو روکنا،
اس کے لیے یہ ہے معاملہ، پھر اس کے ذریعے سے یہاں انقلاب آئے گا۔ بہرحال میں آج اسی آخری بات کی، وہاں بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے یہ آخری بات کی تھی، میں پہلے گلٹی کانشنس فیل کر رہا تھا کہ وقت میں نے زیادہ لے لیا ہے، تھوڑی سی اس کی وضاحت آج میں کر دینا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ذرا پاکستان کے موجودہ حالات کا ایک مرثیہ بھی کچھ کہنے کو جی چاہ رہا ہوں۔ ایک بڑا سا عنوان اس وقت میرے نزدیک پاکستان کی پوری صورتحال کے اوپر انتہائی بے یقینی کی کیفیت ہے۔ یہ بے یقینی افراد کے لیے بھی مہلک ہے، قوموں کے لیے بھی، ملکوں کے لیے۔ ایٹمی دھماکوں کے بعد ایک یوفوریا سا ہوا تھا، ایک دم قوم میں اتحاد، یکجہتی، جذبات، ایک امن، ملی کیفیت، سب کے سب دیکھتے دیکھتے ہوا منصورہ ہو گئی ہے، ختم ہو چکی ہے، کہیں اب اس کا وجود نہیں۔ اقتصادی بحران ایک عفریت کے مانند کھڑا ہے، مالیاتی افراتفری، وہ پتہ ہی نہیں کون کیا کر رہا ہے، کس نے کیا حکم دے دیا، کیا ہو رہا ہے، الٹے سیدھے اقدامات جن سے حالات زیادہ سے زیادہ گمبھیر اور پیچیدہ کے پیچیدہ تک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ خطرناک یہ ہے کہ تینوں چھوٹے صوبوں میں بغاوت شروع ہو چکی ہے۔ بلوچستان تو سب بہت پرانا ہے، یہ آپ نے آج پڑھ لیا ہوگا، مینگل صاحب نے کہا ہے کہ اختر مینگل کی حکومت ختم کرنے کا نتیجہ اب نواز شریف کو بھگتنا پڑے گا۔ حالانکہ میرے نظر نواز شریف نے ختم نہیں کی حکومت، بلکہ پورا موقع دیا انہیں باہر، لیکن یہ کہ جو تیور ہیں وہاں کے، جو بلوچی نیشنلسٹ ہیں، وہ اس سے ظاہر ہے جو الفاظ آج انہوں نے کہے۔ سرحد کا حال کیا ہے؟ اے این پی جو کچھ کہے، ولی خان صاحب جو کچھ فرمائیں، بیگم نسیم ولی جو کچھ کہیں، افنیار ولی جو کچھ کہیں، اجمل خٹک جو کچھ کہیں وہ تو کہیں۔ تازہ ترین بیان جو آیا پی 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 کا آدمی ہے، جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ خان بابر نے جو کہا ہے کہ ہم سن 71 کی تاریخ دہرا دیں گے، اتنا کھل کر، اتنی ڈنکے کی چوٹ، اور یہ تو کوئی اس طرح کا پختون نیشنلسٹ اس سے پہلے تو اس حیثیت سے سامنے نہیں آیا تھا۔ پیپلز پارٹی تو ہمیشہ اس بات کی دعوے دار رہی کہ وہ اس ملک کے اندر وفاق کی علامت ہے، وفاق کی زنجیر بے نظیر، یہ نعرے ایک زمانے میں لگے، میں نے بھی مانا تھا ایک زمانے میں، واقعی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ کم سے کم سندھ کے اندر جو کچھ صورت اس وقت تھی اس میں واقعی بے نظیر وفاق پاکستان کی علامت بن گئی۔ سب سے زیادہ قتل و خون ہو رہا تھا جی اے سندھ اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں اور پیپلز پارٹی کے اسٹوڈنٹس جو دن ہے ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، اور فرق کیا تھا، اختلاف کیا تھا کہ پیپلز پارٹی جو وفاق کی بات کر رہی تھی، جبکہ جی اے سندھ جو ہے سندھ دیش کی بات کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو قتل، سندھیوں نے سندھیوں کو قتل کیا، بڑے پیمانے پر نوجوان ایک دوسرے کو قتل کیا۔ لیکن اب صورتحال بالکل برعکس ہو گئی ہے، سرحد میں یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ سندھ کا حال یہ کہ ایم کیو ایم اور سندھی نیشنلسٹ بیت ہو گئے۔ ابھی کل میرے پاس ایک صاحب آئے تھے، دلچسپ انسان ہے، ایک تو سی ایس پی آفیسر ہے اگرچہ، لیکن کچھ دین کا درد ایسا اٹھا ہے، حیدرآباد سندھ سے تعلق ہے ان کا، سندھی نہیں ہے، نئے سندھی یعنی مہاجر، حزب اللہ بنائی ہے انہوں نے، ابھی 1 سال ہوا ہے اسے، اس کے وہ امام تھے، اور وہ اگلے جمعے کو یعنی 7 اگست کو اسلام آباد میں دھرنا بھی لگانا چاہتے ہیں اسلامی نظام کا مطالبہ پارلیمنٹ کے سامنے۔ بیعت کی بنیاد پر جماعت حزب اللہ بنائی ہے، میں نے پوچھا کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کی، تو فرمایا 11 آدمی، لیکن یہ کہ اگلے ہفتے کا ان کا پروگرام ہے دھرنے کا، وہ اسی کے لیے تعاون حاصل کرنے کے لیے آئے۔ بہرحال ان کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت ان کے درمیان جو اتحاد ہوا ہے ایم پی ایم کا اور ڈی ایس سندھ کے لوگوں کا آپس میں، وہ یہی ہے کہ پہلے مل کر پنجاب اور پنجابی فوج سے نجات حاصل کر لو، پھر آپس میں بٹوارا جو ہے دناپور کا اور سندھ دیش کا کر لیں، واللہ عالم، نقل کفر نباشد دروغ بر گردن راوی۔ بہرحال یہ صورت سامنے ہے سندھ میں۔ اب پہلے تو پولیس والے مر رہے تھے، رینجرز، فوجی نوجوان آفیسرز، رینجرز کی چوکیوں پر حملے ہو رہے ہیں، ان میں بیرونی ہاتھ بھی یقیناً ہو سکتا ہے، لیکن بیرونی ہاتھ ہمیشہ اندرونی کور کے تحت استعمال ہوتا ہے۔ بالکل نیا فیز ہے کراچی کی دہشت گردی جو ہے، یہ ہے اس وقت صورتحال پاکستان کا، یعنی پاکستان کا ظاہر باطن کتنا تابناک ہے، کتنا بلند ہے
صورت یہی ہے کہ جیسے انسان کو پیدا تو کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، اس وقت ظاہری اعتبار سے اور جو بھی واقعات ہیں زمین پر جو ہیں فیکٹس آن دی گراؤنڈ کے اعتبار سے تو اسفل سافلین میں پہنچے ہوئے۔ اچھا، اب ظاہر بات ہے کہ جب ایسی صورت ہو جائے تو یقیناً قوم کے اندر بہت سے سقراط بکرات کھڑے ہو جاتے ہیں حل تجویز کرنے کے لیے۔ اس ضمن میں سب سے پہلے تو ارشاد احمد حقانی صاحب سامنے آئے تھے، انہوں نے ٹیلنٹڈ جو ہے حکومت، ٹیلنٹڈ جو لوگ ہوں ان کی حکومت بننی چاہیے، نیشنل ٹیلنٹ گورنمنٹ۔ کون بنائے؟ ظاہر بات ہے کہ وہ فوج ہی آگے آئے اور وہ اس نظام کو ختم کرے، کیا پانچا کرے اور کوئی حکومت بنائے۔ ان کے اس کالم پر جو غالباً 13 تاریخ کو آیا تھا یا 12 تاریخ کو، میں نے اس کا حوالہ دیا تھا اپنے اس خط میں بھی کہ جو میں نے نواز شریف صاحب کی خدمت میں ارزاق تحریری پیش کی تھی، پڑھ کر بھی سنا دیا تھا وہ خط، اس میں بھی حوالہ تھا۔ 12 روپے لے دے بہت ہوئی، ویسے یہ کہ اس کا بہترین تجزیہ جو ہمارے تجزیہ نگار ہیں ندائے خلافت کے مرزا محمد ایوب صاحب، ایوب بیگ صاحب، انہوں نے بہترین کر دیا تعداد جو آج ندائے خلافت ہے۔ انہوں نے ان لوگوں سے اختلاف کیا جنہوں نے کہ ارشاد احمد حقانی صاحب کی نیت پر حملہ کیا ہے، اور یہی بات ہونی بھی چاہیے، لیکن جہاں تک ان کی تجویز ہے اس کے کھوکھلے اور بودے ہونے اور ناممکن العمل ہونے کا تجزیہ انہوں نے بہت عمدگی سے کر دیا ہے۔ ویسے ان پر کیونکہ لے دے بہت ہوئی تو آج کا جو ان کا کالم ہے وہ بڑے خوش ہیں اس پر کہ نمن تنہا دری میں خانہ مستم جنید و بایزید ہم مست اینجا، میں ہی اکیلا نہیں ہوں جو یہ بات کہہ رہا ہوں، اب تو غلام مصطفیٰ کھر نے بھی کہہ دیا ایسی حکومت بنائی جائے، صدر ولی خان ہو اور وزیر اعظم نواز شریف ہو اور نائب وزیر اعظم بے نظیر ہو، یہ ہو اور وہ ہو، اور فوج کا حصہ ہونا چاہیے حکومت کے اندر۔ عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی حکومت بننی چاہیے۔ قاضی صاحب کی بات سب سے سمپل ہے، وہ دوسروں کا نام نہیں لیتے، وہ کہتے ہمیں دیجیے حکومت، لیکن ظاہر بات ہے کہ اب کون دے یہ حکومت انہیں، کس کے ہاتھ میں اختیار ہے؟ تو بٹوین دی لائن تو وہی بات نکل رہی کہ فوج سامنے آئے، اور یہ پوری بساط جو ہے، اس لیے کہ صورتحال واقعہ یہ ہے کہ جہاں تک نیشنل اسمبلی کا تعلق ہے وہ تو ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے، وہ تو معدوم کے درجے میں ہو گئی، لہٰذا آپ کو معلوم ہے کسی کا نام ہی کہیں نہیں آتا۔ اب اسمبلی کی پروسیڈنگ سے کوئی تذکرہ نہیں ہوتا، دلچسپی کوئی نہیں، معلوم ہے ربر اسٹیمپ ہے وہ تو، اس کا تو کوئی حیثیت ہی نہیں، ذرا کوئی کیوں کرے گا فوراً وہ تو باہر نکال دیا جائے گا، اس کی تو رکنیت ہی ختم ہو جائے گی۔ تو اس اعتبار سے تو اپنے آپ کو نواز شریف صاحب نے پوری طرح فورٹیفائی کر لیا تھا، اپنے قلعے کے اندر بند کر لیا تھا، لیکن اب وہ قلعہ ہے، اور اس کے اندر وہ جو پنجابی کا ایک شعر ہے کہ ساری گلیاں جو ہیں سونی ہو جائیں، اور اس میں میرا جو ہے دلدار بس وہ گھومتا پھرے۔ اب تو یہ کہ 4-5 آدمی گھوم کے پھر رہے پورے ملک میں، وہ 2 شریف برادران ہیں اور ایک جو ہے وہ سرتاج عزیز صاحب ہے، ایک مشاہد حسین صاحب ہے، باقی یہ لے دے کر تھوڑا سا ضمیمہ سیف الرحمان صاحب کا لگا لیجیے، سینیٹر صاحب، اللہ کا فضل ہے، کل حکومت پاکستان کی ہے، انہی کی ہے، ادھر سے ادھر آمد و رفت انہی کی جو ہے، اسی پر سارا معاملہ چل رہا ہے۔ بہرحال اب یہ جو صورتحال سامنے آئی ہے، فوج سامنے آئے، نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی اشارے پر ہے یا از خود ہے، اسپونٹینیسلی ادھر سے ادھر سے، خر صاحب بھی اور عمران خان بھی، اور ظاہر بات ہے جماعت اسلامی کی بات میں بھی امپلائڈ تو یہی ہے، کون دے گا؟ اور نواز شریف صاحب تو نہیں دے دیں گے حکومت، کوئی آئینی طریقے پر تو جماعت اسلامی کو نہیں دی جا سکتی حکومت، کوئی دستوری انداز میں تو نہیں دی جا سکتی، وہ تو اسمبلی میں ان کا وجود ہی نہیں، الیکشن انہوں نے بائیک آؤٹ کیا، ظاہر بات ہے مابرائے دستور ہی کوئی اقدام ہوگا، وہ کون کر سکتا ہے؟ فوج۔ اب یہ اشارہ کوئی ہے یا خود ہے اللہ جانے، اشارہ خارجی ہے یا داخلی ہے یہ بھی اللہ جانے، لیکن یہ ضرور ہے میں نے اس خط میں بھی جو نواز شریف صاحب کو لکھا حوالہ دیا تھا آج سے 3-3.5 مہینے پہلے کے مضمون کا، جو امپیکٹ ایک پرچہ نکلتا ہے لندن سے، اس نے یہ لکھا تھا، اس وقت ابھی دھماکے نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ کہ اس سے پہلے کا پرچہ ہے وہ امپیکٹ کا۔ ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں جنرل جہانگیر کرامت صاحب، انہیں امریکہ کی دعوت دی گئی، بلایا گیا اور بہت ایکسٹرا آرڈنری پروٹوکول دیا گیا، اتنا اعزاز، اتنی ان کی آؤ بھگت جو کی گئی ہے وہ پوری دنیا میں محسوس کیا گیا خاص بات ہے۔ اس وقت امپیکٹ نے یہ لکھا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی کچھ تاریخ اپنے آپ کو دہرانے والی ہے جو سن
57 میں ہوا تھا کہ ایوب خان کو امریکہ بلا کر ان کی پیٹھ تھپکی گئی تھی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا کہ وہ دستور سن 56 کا دستوریہ سمیت سارا بستر لپیٹ کر ماشاء اللہ آ گیا تھا۔ امپیکٹ کے تجزیہ نگار کا کہنا یہ تھا کہ ماشاء اللہ تو نہیں آئے گا، لیکن یہ کہ ایک ایسی حکومت جس میں فوج کا بھی عمل دخل دستوری طور پر ہو، بالکل وہی بات جو اب ان تمام تجاویز میں آ رہی ہے۔ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے بھی وہیں سے کہیں وہ تار ہل رہے ہیں یا یہ کہ یہ اسپونٹینیس ہے، اپنے طور پر ہے، اس لیے کہ ویسے بھی ہم جانتے ہیں اس وقت کی دنیا کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ایک مصرع ہے کہ خود نخچیر کے دل میں وہ پیدا ذوق نخچیری، اتنے سٹل انداز ہیں اور طریقے ہیں ان کے اثر انداز ہونے کے کہ آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ میں ان کی بات کہہ رہا ہوں، سمجھتا میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ در حقیقت وہ بات کسی اور کی ہوتی ہے۔ انہی کی باتیں سنا رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ تو یہ بات جو ہے اشخود بھی ہو جاتی ہے بغیر اس سے کہ کسی کو معلوم ہو اور کوئی شعوری طور پر کسی کا ایجنٹ بنے، نہیں ضروری نہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نخچیری۔ بہرحال اس کے علاوہ جو بات سامنے آ رہی ہے وہ پاکستان عوامی اتحاد کی کوئی قومی حکومت بننی چاہیے۔ آج بھی بیان ہے، نصر اللہ خان صاحب کا بھی ہے، اور ہمارے طاہر القادری صاحب کو اس کی رٹ لگائی رہے ہیں، لیکن وہ قومی حکومت اب کیسے بنے گی؟ پہلے تو یہ بتائیں وہ قوم کہاں ہے جس کی قومی حکومت بنے گی؟ وہ تو ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے کہ درجے میں آ چکی۔ نمبر 2 یہ کہ بے نظیر برملا کہہ رہی ہے کہ شیطان سے بھی کوئی تعاون ہو سکتا ہے، اب نواز شریف سے نہیں ہو سکتا۔ اسے وہ کہہ رہی ہیں دوال منڈی کا گنڈا، تو تعاون کیسے ہو جائے گا؟ قومی حکومت کیسے بن جائے گی؟ یعنی یہ کہ پاکستان عوامی اتحاد کا جو سب سے بڑا جو ہے عوامی ایک کانسٹیٹیوئنٹ جو ہے وہ تو ہے پیپلز پارٹی، اس کی لیڈر کا تو یہ مسئلہ ہے، اور یہ ڈفلی منچے بھی گویم و تمبورہ منچے بھی سرائے کہ بے نظیر کچھ اور کہہ رہی ہے اور یہ تمبورے جو ہے کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ بہرحال میں تو آپ کو ان تمام جتنی بھی چیزیں پیش کی گئی ہیں ان پر ایک شعر جو ہے پیش کر رہا ہوں کہ دست ہر نااہل بھی عمارت کو نند، سوئے مادرا کہ تی عمارت کو نند۔ یہ سارے فقرات اور بخرات ساری باتیں کر رہے ہیں، ان سے کسی کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ اس ملک کا اصل مسئلہ اسلام ہے، دین ہے۔ ہمالیہ جیسی حقیقت نظر نہیں آتی، کیوں وجود میں آیا ہے کبھی سوچے تو صحیح، کیسے وجود میں آیا ہے سوچے تو صحیح۔ یہ عام ملک نہیں ہے، اس کا ایک خاص اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم۔ جب تک کہ اس کا احساس اور ادراک نہ ہو کہ یہ ملک کچھ اور ہے، یہ عام ملک نہیں ہے، دنیا کے کوئی بھی مسلمان ملک اس جیسا نہیں ہے۔ آخر یہ جو کچھ بھی مشیت ایزی کے مظاہر سامنے آ رہے ہیں، ایٹمی دھماکے میں جس نے آ کے ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ پوری امت مسلمہ کی ایک قیادت اسے مانوی طور پر حاصل ہو گئی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ کنٹراسٹ بہت نمایاں ہے، کہاں وہ مقام اور کہاں اس وقت ہمارا حال، کہ ہماری صورت تو یہ ہے کہ اپنا وجود ہی محسوس ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں خطرے میں ہے۔ ولی خان صاحب نے کہہ دیا کہ سرحد تو ہمیشہ یہ تو ایک صوبہ تھا افغانستان کا، ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ افغانستان پاکستان کی ایک کانفیڈریشن بنا دو، ایک ملک بنا دو، دونوں ایک دوسرے کے صوبے بن جائیں، کیا حرج ہے؟ عالم اسلام کے اتحاد کی طرف قدم اٹھنا چاہیے، ہم تو اس کے قائل ہیں۔ یہ حد بندیاں جو ہیں، یہ تو جو کولونیل پاورز تھی وہ ہمارے درمیان یہ حد بندیاں کر گئی ہیں۔ افغانستان کی لائن جس کو ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے، کہاں اس کا وجود ہے ہی نہیں اس کا۔ ذرا پوچھیے اس ڈیورنڈ لائن کے مغرب اور مشرق میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے کہیں کوئی سرحد ہے؟ ان کی آمد و رفت ہے، انہیں نہ کسی ویزا کا کوئی خیال ہے، نہ کسی پاسپورٹ کا خیال ہے، وہاں تو ان کی آمد و رفت کھلی ہے، ایک ہی ملک معلوم ہوتا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ تو دونوں ملک اس طریقے سے جڑے ہوئے ہیں آپس میں، تو اس سے یہ کہ بیچارے پنجاب کو کیوں علیحدہ کرنے کی فکر میں آپ، وہ اس کو بھی آپ شامل کیجیے، وہ بھی ساتھ ہی ہو، افغانستان اور پاکستان کا ایک جو ہے اتحاد ہو۔ لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ دست ہر نااہل بھی عمارت کو نند، سوئے مادرا کہ تی عمارت کو نند۔ اب میں عرض کروں گا کہ میں نے جو وہاں حل پیش کیا تھا، طریقہ پیش کیا تھا، پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ میری تقریر پر بہت ہی پازیٹیو اور بہت عمدہ تائید اور تحسین کا رد عمل تھا مولانا عبدالستار نیازی صاحب کی طرف سے بھی، اور مولانا محمد اکرم آوان صاحب کی طرف سے بھی، اور جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب کی طرف سے۔ میں جب آ رہا تھا روسٹرم سے واپس اپنی سیٹ پر دو حضرات نے
بہت ہی کھلے چہروں کے ساتھ جو ہے تائید کی، بلکہ ایک جملہ جو مجھے یاد رہ گیا ہے جنرل حمید گل کا، وہ یہ تھا، آئی شیئر یور ویژن. میں نے جب کہا تھا یا ہوگا، ہو کر رہے گا، ان کا کہ مجھے آپ کے اس خیال سے پورا اتفاق ہے، میں بھی یہی محسوس کرتا ہوں. اس کے بعد میں تو آ گیا تھا، لیکن جنرل حمید گل صاحب نے جو باتیں کہی ہیں، مجھ تک جو رپورٹ پہنچی ہے، ان میں دو باتیں بڑی اہم انہوں نے کہی ہیں. ایک تو یہ کہ اب اس ملک میں سافٹ ریولیوشن کا کوئی امکان نہیں رہا، ہارڈ ریولیوشن ہی کا امکان ہے. لیکن یہ کہ ساتھ ہی یہ ہارڈ ریولیوشن پرتشدد نہیں ہونا چاہیے، غیر مسلح پرامن ہونا چاہیے. میرے نزدیک یہ جو تنظیم اسلامی کا مستقل موقف ہے، جس کو ہم سال ہر سال سے ہیمر کر رہے ہیں ہر سطح پر، اپنے جلسوں میں، اپنے عوامی اجتماعات میں، اپنی تحریروں میں بار بار جس کو لایا جا رہا ہے، اس کی گویا کہ کامل تصویر ہے کہ جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب اب اس نتیجے تک پہنچ چکے ہیں کہ جس کو ہم نے ایک مستقل طریقہ کار کے طور پر پیش کیا ہے. پرسوں ہمارا جلسہ ہو رہا ہے الحمرا میں، اسی میں نمبر 1 ہال میں، اتوار کے روز صبح 10 بجے. وہاں ہمارا وہ مینیفیسٹو شائع کر دیا جائے گا جو ہم نہ معلوم کب سے شائع کر رہے ہیں، جس میں طریقہ کار موجود ہے. وہ آپ وہاں تشریف لائیں، وہ آپ کو ملے گا. نوید خلافت نامی پمفلٹ بھی ملے گا، وہاں تشریف لائیں. اس سلسلے میں جہاں تک سافٹ ریولیوشن کا لفظ ہے، آپ کو شاید یاد نہ ہو، مجھے یاد آیا، یہ لفظ سب سے پہلے حمید گل صاحب نے استعمال کیا تھا ہماری تجاویز پر جو ہم نے دستور میں ترمیم کے سلسلے میں پیش کی. جو وہ آمد و رفت ہوئی تھی کہ میاں شریف صاحب بھی اپنے صاحبزادوں سمیت آئے میرے پاس، اور میں بھی گیا ان کی خدمت میں حاضری دینے. اس وقت ہم نے جو بھی مطالبات پیش کیے تھے اور اس کے لیے تارز بھی ایشو کیے اور محضر نامے بھیجے گئے، تار بھیجے گئے، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ واقعتاً اگر ایسا ہو جائے تو یہ ایک سافٹ ریولیوشن ہوگا، ایک انقلاب آ جائے گا اسلامی اس کے ذریعے سے، بغیر اس کے کہ کوئی خون ریزی ہو، کوئی بہت جو ہے لمبا چوڑی کوئی ہنگامہ کرنا پڑے. تو اس کے بغیر اگر یہ ہو جاتا ہے اٹ ول بی اے سافٹ ریولیوشن. یہ انہوں نے تائیدی انداز میں بات کہی تھی. اور واقعہ یہ ہے کہ میں اپنی بھی اس کمزوری کو تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے بھی کچھ وقت کے لیے تو بڑی امید ہو گئی تھی. بہرحال ہر شخص کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. میں نے محسوس کیا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس راستے سے اس ملک کے لیے اب کوئی خیر جو ہے اللہ کی مشیت میں ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ اب جیسے کہ حمید گل صاحب نے کہا ہے سافٹ ریولیوشن کا کوئی امکان نہیں، میں بھی مایوس ہو چکا ہوں. میرے نزدیک میرا یہ خط جو میں نے 13 تاریخ کو جولائی کو ان کے حوالے کیا، یہ بھی ایک دستاویز کی حیثیت سے باقی رہ جائے گا. جیسے سن 82 میں نے ایک خط ضیاء الحق صاحب کے نام لکھا تھا، جو بڑی ہمت کی تھی دائرہ جنگ نے کہ شائع کر دیا تھا، لیکن وہ وصف خط تھا. اور میں نے کہا تھا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ سندھ میں جوالامکھی کون سی ہے جو پھٹنے کو تیار ہے. اس وقت بہت سے لوگوں نے کہا تھا پتہ نہیں آپ کو کیا نظر آتا ہے، ہم بھی سندھ میں جاتے ہیں ہمیں تو کچھ نظر آتا نہیں. اور سن 83 کے اندر جو جوالامکھی وہاں پھٹی ہے وہ ذرا یاد کر لیجیے. میں نے دسمبر سن 82 میں خط لکھا تھا، اور سن 83 میں واقعہ یہ کہ بال برابر جو ہے راستہ صرف بچا ہے پاکستان، بال بال جسے کہتے ہیں بچ جانا. اندرا گاندھی چوک گئی، سندھی نیشنلسٹ گئے تھے اندرا گاندھی کے پاس کہ تم ہماری مدد کرو، اس کو چوک گئی، مدد نہیں کی. لہذا آپ کو یاد ہوگا کہ ریلوے لائنوں میں سلیپر جو انہیں آگ لگائی گئی. بڑا سلیپروں میں آگ لگانے سے کوئی کام ہوتے ہیں؟ آپ کو تقریب کاری کرنی ہے تو آج کل تو ڈائنامائٹ ہوتا ہے، 100 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اگر وہ چیزیں ان کے پاس ہوتی اور 3-4 جگہ سے جو ہماری جو لائف لائن ہے ریلوے لائن کاٹ دی جاتی تو پاکستان کہاں تھا؟ چند دن اگر آئل ایکسپریس میں آئے کراچی سے شمال کی طرف تو آپ کا ٹینک کیسے چلے گا؟ وہ کیا ہوا پھان تک چلے گا؟ وہ ٹینک جو ہے وہ تو پیٹرول پیتا ہے چلتے ہوئے، وہ کھاتا نہیں ہے، کہاں سے چلے گا؟ لیکن یہ پھر بار بار پاکستان بچا تھا. میں تو انہیں بھی معجزات میں شمار کرتا ہوں. جیسے میں نے کہا پاکستان معجزہ ہے، اس کا اب تک باقی رہ جانا معجزہ ہے. سن 46 میں کیبنٹ مشن پلان قبول کر لیا قائد اعظم نے، پھر سن 47 میں آزاد پاکستان وجود میں آ رہا ہے، معجزہ ہے. سن 62 میں ایوب خان نے پیش کر دیا تشتری میں رکھ کر پاکستان، جوائنٹ ڈیفنس آفر، ٹھوکر ماری ہے نہرو نے، معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے مابین ہے، انسانوں کے دل جلد چاہتا پھیر دیتا ہے. سن 65 میں معجزہ ہے، BBC جو ہے وہ دکھا چکی ٹیلی ویژن کے اوپر فال آف لاہور، لاہور ہندوستان ہندو فوج کے قبضے میں آ چکا ہے. یہ حالات معجزے پر معجزہ ہوا ہے.
سن 83 میں پاکستان کا بن جانا موجودہ ہے۔ اس حوالے سے صورتحال جو ہے میرے اس خط کی میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بھی بس ایک ڈاکیومنٹ ہے، رہ جائے گا تاریخ کے اندر۔ لیکن یہ میں عرض کر دوں کہ اس کے باوجود یہ یقین میرا برقرار ہے کہ پاکستان میں اسلام آئے گا، لازماً آئے گا، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو بچائے گا۔ یعنی یہ کہ لوگ آئیں گے چلے جائیں گے، اپنی اپنی بولیاں سب بول کر ہو جائیں گے، اور حشر جو ہوا بھٹو کا وہ بھی دنیا کے سامنے ہے، پھر جو حشر ہوا ضیاء الحق صاحب کا وہ بھی دنیا کے سامنے ہے۔ یہی حشر ہے، یہ اپنا کروا لیں گے، اس لیے کہ انہیں جو موقع اللہ نے دیا ہے واقعتاً یہ میں نے جو بات لکھی ہے کہ یہاں موقع ملا تھا ذوالفقار علی بھٹو کو کہ وہ اس ملک کا معاوض تنگ بن جاتا، اس ملک کو ایک دم اٹھا کر جو ہے اونچا کر دیتا، یہاں سے جاگیرداری اور زمینداری کی لعنت کو ختم کر دیتا، ناکام۔ یا یہ کہ موقع ملا ضیاء الحق کو، یہاں اسلام کا نفاذ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مقام حاصل کر سکتا تھا، بالکل ناکام۔ اور جو کچھ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے۔ یہ بھی آئیں گے چلے جائیں گے انہی ایوانوں میں اور انہی چلک پھرک جس کو کہتے ہیں، یہ وہ آخر کبھی وہ لوگ دندناتے پھر رہے تھے، ان کے حواری ہوتے تھے، ان کے وزراء ہوتے تھے، آدمی ہیں اللہ اللہ فیصلہ اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے، یہ چمن یوں ہی رہے گا۔ اس اعتبار سے مجھے یقین ہے کہ ایک مشیت ایسی جو واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ کا وہ امر جو ہے جس پر مجھے تقریباً یقین حاصل ہے کہ اس خطے سے، اس لیے کہ یہی خطہ اہل ہے اس کا، جدید اسلامی ریاست عہد حاضر کا خلافت کا نظام قائم ہو سکتا ہے تو صرف اسی ملک میں ہو سکتا ہے، باقی کہیں نہیں ہو سکتا۔ افغانستان میں نہیں ہو سکتا، افغانستان میں علماء کی حکومت ہو گئی، ایران میں بھی علماء کی حکومت ہو گئی، لیکن ایک ماڈل اسلامک اسٹیٹ جو میں نے بارہا آپ کو سنایا ہے کہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے جب وہ دورہ کر کے آئے تھے یہ سینٹرل ایشیا کی ریاستوں کا، تو وہاں سے واپس آ کر ایک ملاقات میں انہوں نے بتایا تھا کہ میں جہاں بھی گیا قازقستان اور کرغیزستان اور فرانستان ہر جگہ لوگوں نے کہا بھی نیڈ اے ماڈل، ہمیں تو ایک چاہیے ماڈل، نمونے کی اسلامی ریاست چاہیے کہ وہ ہم دیکھ کر اس کے مطابق اپنا راستہ اختیار کریں، وی نیڈ اے ماڈل۔ The Saudi model is not acceptable to us because it is based on monarchy۔ یہ جو سعودی عرب کا ماڈل ہے وہ مذہبی اور اسلامیت جو بھی ہے اس میں وہ اس کی اوپر کی رنگا رنگی ہے، باقی وہ تو ملوکیت ہے، monarchy ہے، وہ تو ہمیں قبول نہیں ہے۔ In the same way, Iranian model is also not acceptable to us. It is based on theocracy. یہ theocracy پر ہے، علماء کی حکومت کی بنیاد پر پائی۔ ولایت فقیہ کا معاملہ انہوں نے، ظاہر بات ہے ولایت فقیہ وہ تو علماء کی حکومت ہو گئی۔ تو ماڈل اسلامی ریاست بننے کی اگر استعمال کسی ملک میں وہ صرف پاکستان، اور پھر یہ 400 برس کی تاریخ جس کا بار بار میں نے حوالہ دیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ یقین میرا اپنی جگہ پر برقرار ہے، لیکن یہ کہ جو نامراد اور خائب و خاسر ہو کر دنیا سے رخصت ہونا چاہیں ٹھیک ہے، ان کا چوائس ہے، اما شاکر و اما کفور۔ تاہم یہ کہ اس کے باوجود کہ مایوسی ہو گئی ہے، الدین و النصیحہ پر ہم عمل کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ ہمارے طریقہ کار کا مختلف حصہ ہے جو ابھی میں ذرا وضاحت سے آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کا مستقل حصہ یہ زبان سے کہتے رہنا، جب تک کوئی سن سکتا ہے سناؤ اس کو۔ اسی لیے میں نے آج شروع میں جو آیات تلاوت کی تھی، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ یاد دہانی کراتے رہیے، آپ کا کام یاد دہانی کرانا ہے، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، لست علیہم بمسیطر، آپ کو حکومت دار ہوگا تو نہیں، ہم نے کوئی آپ کو اختیار تو نہیں دیا کہ کان پکڑ کر لوگوں کو سیدھے راستے پر لے، کوئی اختیار ہم نے نہیں دیا، آپ کو داروغہ نہیں، آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر، اب جو کوئی بھی پیٹھ موڑ لے گا کفران نعمت سے اور انکار کرے گا فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اسے پھر اللہ تعالی بدترین عذاب دے گا۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، آخر ان سب کو ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے نا، کوئی کہاں چلا جائے گا، سب آئیں گے ہمارے پاس، اور پھر ہمارے ذمہ ہے ان سے حساب لینا ہے۔ نبی آپ کے ذمہ حساب لینا نہیں ہے، آپ کے ذمہ ہے آپ دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیجیے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، تو یہ بات الدین والنصیحہ جس کو حدیث نے کہا ہم کہتے رہیں گے جب تک وہ سن سکتے ہیں، ہم کہتے رہیں گے۔ بہرحال یہ جو اصل پروگرام ہے وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 104 میں نے آج پھر اسی تلاوت کی ہے،
اور آج خاص طور پہ میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ برطانیہ میں حزب التحریر ایک خاصی نوجوانوں کی بڑی منظم ایک موومنٹ کی حیثیت سے اٹھی تھی، بھی ہے کچھ اگرچہ کچھ زوال سے دوچار ہو گئی ہے۔ اس کا ایک بڑا ایلیمنٹ جو ہے اہم، وہ جدا ہو کر المہاجرون کے نام سے انہوں نے اپنی جماعت علیحدہ بنائی ہے۔ اس کا ایک لیفلیٹ میرے پاس آیا، کافی انہوں نے اس میں جو بیان کیا تو 4 جگہ یہی ایک آیت انہوں نے کوٹ کی، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور واقعہ یہ ہے، یہی ہے لاہ عمل۔ اس کو بارہ میں نے بیان کیا، میری پوری ایک کتاب موجود ہے امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لاہ عمل، انگریزی میں بھی ہے، 3 پوائنٹ ایجنڈا فار مسلم امہ موجود، اور میں نے بہت مرتبہ اس پر بیان کیا۔ آج میں تھوڑی سی وضاحت اس اعتبار سے کرنا چاہتا ہوں المہاجرین سے ذرا ہٹ کر، کہ میرے نزدیک صرف یہ ایک آیت نہیں، اس سے پہلے کی 2 آیتیں ملا کر 3 آیتوں کا جو یہ کہا ایک خوبصورت مجموعہ ہے۔ جیسے 3 آیتوں کا مجموعہ سورۃ العصر ہے، جس کو امام شافعی کہتے ہیں کہ لو لم ينزل من القرآن سواها لكفت الناس، اگر سوائے سے سورۃ العصر کے قرآن میں اور کچھ نازل نہ ہوتا تب یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ اسی طرح 3 آیتوں کے بڑے عمدہ مجموعے بڑی لمبی صورتوں کے اندر ہے، ان میں سے یہ بھی ہے۔ پہلی 2 آیتوں کو اگر نظر انداز کر دیا جائے گا اور تیسری پر جمپ کیا جائے گا تو اس سے بڑی حماقت ہوگی۔ تیسرا مقصود ہے تیسری آیت، لیکن پہلی سیڑھی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وہ جو میں نے وہاں الحمرہ کے جلسے میں کہا، پہلے افراد تیار ہوں، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ اور چونکہ کچھ پتہ نہیں ہے موت کب آ جائے، گویا کہ کوئی لمحہ نافرمانی میں بسر نہ ہو جب تک کچھ افراد ایسے تیار نہ ہو جائیں۔ اس سے کے بغیر اسلامی انقلاب نہیں آ سکتا، ہنگاموں سے نہیں آتا، دمادم مستلندر سے نہیں آتا۔ ٹھیک ہے توڑ پھوڑ اگر ہوگی، اگر دمادم مستلندر ہونے والا ہے، اس توڑ پھوڑ میں شاید کوئی شکل اس وقت کی حالت سے قدرے بہتر کوئی نکل آئے، ہو سکتا ہے، لیکن اسلامی انقلاب نہیں آ سکتا۔ انقلاب آ سکتا ہے، تبدیلی آ سکتی ہے، فوجی انقلاب آ سکتا ہے، کوئی اور انقلاب آ سکتا ہے۔ انقلاب تو ہمارا پیش نظر نہیں ہے، پاکستان کو ضرورت انقلاب کی نہیں، اسلامی انقلاب، اور اسلامی انقلاب اس کے بغیر نہیں آتا کہ پہلی آیت یہاں سے کام شروع ہو، پھر دوسری آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور حبل اللہ سے مراد قرآن حکیم۔ اب ان لوگوں کو جوڑنے والی شے سیمنٹ سبسٹنس قرآن ہو جائے، اس لیے کہ یہ انسان جو ہے یہ حیوانوں کا گلہ نہیں ہے کہ بس ایک چرواہا ہو لاٹھی لے کر اور ان کو ایک جو ہے گلے کی شکل دیے رکھیں۔ انسان میں سوچ ہے، فکر ہے، نظریات ہیں، خیالات ہیں، احساسات ہیں، نفسیات ہیں، اس کی اندرونی اس کی کیفیات ہیں۔ جب تک ان تمام اعتبارات سے یکرنگی نہ ہو، ہم آہنگی نہ ہو، تو کچھ مسلمانوں کی کوئی اجتماعیت وجود میں نہیں آ سکتی۔ اور مسلمانوں میں فکری، قلبی، نفسیاتی، جذباتی ہم آہنگی پیدا کرنے والی شے صرف قرآن، یہ حبل اللہ ہے۔ اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوس، اقبال کہتا ہے، اس کو مضبوطی سے تھامو قرآن کو کہ حبل اللہ یہ ہے۔ تو گویا کہ ایک ایسی جماعت جب تیسرے درجے میں آتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اب تم سے ایک ایسی جماعت وجود میں آنی چاہیے جس کے یہ 3 اوصاف ہوں۔ لیکن یہ کہ یہ جماعت اوپر جو نظر آئے یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے، نیچے جو اصل آئس برگ نظر آ رہا ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ جب تک کہ ان 2 منزلوں سے طے کر کے ایک گروہ وہ پھر منظم ہو، پھر ان سے ایک امت وجود میں آئے۔ اور دیکھیے یہاں ایک عجیب کیفیت ہے، منکم امت، تم میں سے ایک امت۔ حالانکہ اسی سورہ آل عمران میں اس سے ذرا آگے چل کر آیت آئی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں اب تم وہ بہترین امت بن گئے ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ تو ایک ہے بحیثیت مجموعی مسلمانوں کا امت ہونا، جس وقت وہ آیت نازل ہوئی ہے مسلمان ایک امت تھے۔ ایک امت اس وقت ہوتی ہے جب ایک امام ہو، محمد رسول اللہ امام تھے علیہ الصلوۃ والسلام، اور پوری امت ان پر مشتمل تھی، جمع امت وہ کہلاتی۔ پھر خلافت راشدہ کے دوران وہ امت تھی، اس لیے کہ خلفائے راشدین امام تھے۔
ایک امت، پوری امت جو ہے ایک امت کی. لیکن یہ آیت بتا رہی ہے اس دور زوال کے لیے ہمارے لیے، اس لیے قرآن مجید تو ابد الآباد تک کے لیے رہنمائی ہے، ہدایت ہے. جب یہ امت نہیں رہے گی، اب یہ امت نہیں رہی، اب تو یہ ہجوم ہے، گروہ ہجوم مومنہ جس کو اقبال نے کہا ہے، یہ ہجوم ہے. امام کون ہے؟ اس کا امام تو کوئی نہیں. یہ تو 60 ملک ہیں، ان کی اپنی اپنی حکومتیں، پھر ہر حکومت کے اندر نہ معلوم کتنی قومیتوں کے جھگڑے چل رہے ہیں. ایران ہو تو اس میں بلوچوں کی اور کردوں کی کشمکش جاری ہے، ترکی ہے تو کردوں کی کشمکش جاری ہے. پاکستان میں جو ہے 3 صوبے جس طریقے سے ایک دم کھڑے ہو گئے ہیں، صورتحال کیا یہ ڈرامہ دکھائے گا، کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر رہے گا، کیا صورتحال پیش آنے والی ہے، واللہ عالم. اللہ بچائے گا، یہ ٹھیک ہے. ہمارا بلائنڈ فیتھ ہے، اللہ پر یقین ہے کہ یہ ساری تاریخ بتا رہی ہے کہ کوئی مشیت بھی ہے جو اس خطے کے ساتھ وابستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال دے. البتہ یہ کہ افراد جو ہے وہ ناکام ہو جائیں گے یا کامیاب ہو جائیں گے. جس نے بھی اس نسخے پر عمل کر لیا، جس کا پہلا جز ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دوسرا جز ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اور تیسرا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کامیاب صرف وہ لوگ ہوں گے جو ان 2 سیڑھیوں سے چڑھ کر اس تیسری سیڑھی پر بھی آ جائیں اور ایک امت کی شکل اختیار کر لیں، ایک امام کو تسلیم کریں. اور وہ اگرچہ ہوگی امت ود الامہ، ایک بڑی امت ہے، ایک تھیوریٹیکل ہے، اب صرف ایک نظریاتی سی امت ہے. مسلمان امت کے نام سے ایک امت اس وقت نہیں ہے. علامہ اقبال جو ملی وحدت کے سب سے بڑے حودی خواہ ہیں اس صدی کے، ایک وہ مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بقات کاشغر، وہ بھی تسلیم کرنے تو مجبور ہو گئے اپنے خطبات میں کہ اس وقت کوئی ایک مسلمان امت دنیا میں موجود نہیں ہے. انسٹیڈ وی ہیو اے نمبر آف مسلم نیشنز. اس وقت تو ایک کئی بڑی تعداد میں مسلمان اقوام ہیں دنیا کے اندر، کوئی مسلم امت نہیں. اور بڑی پیاری بات کہی تھی کہ سرے دست فی الوقت تو اگر ایک ان کی کامن ویلتھ آف مسلم نیشن قائم ہوگا وہ بھی بہت بڑی کامیابی ہوگی. اقبال کے ہاں یہ 2 جو متضاد چیزیں دونوں جمع ہے. ایک طرف ہائیسٹ آئیڈیلزم ہے اس کے ہاں، تصوریت پسندی، آئیڈیلزم ہائیسٹ. ایک طرف ریئلزم بھی ہے، حقیقت پسندی. زمین پر حقائق کیا ہیں ان سے بھی آدمی گریز نہ کرے اور نگاہیں نہ ہٹائے، پہچانے اور مانے اور تسلیم کرے. حقائق یہ ہے، ہاں ہمارا تصور وہ بلند ہے، نگاہ بلند، سخن دل نواز جہاں پرسوز، یہی ہے ربط سفر گیرے کارواں کے لیے. وہ نگاہ بلند رہنی چاہیے، اگرچہ زمین کے اوپر قدم رہنا چاہیے. ہوا میں اڑنے لگیں گے تو اس سے کچھ حاصل نہیں. بہرحال یہ جو ایک بڑی امت ہے جو اب صرف ایک تھیوریٹیکل امت ہے، حقیقت موجود نہیں ہے، ان میں سے وہ امت وجود میں آئی. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، ایک امام کے ساتھ رشتہ بیعت استوار کر کے، اور وہ 3 کام کرے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. خیر کی دعوت دیتے رہیں، نیکی سے نیکی کا حکم دیتے رہیں اور بدی سے روکتے رہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فلاح کو پہنچنے والے صرف یہ ہوں گے. اس پوری امت سے فلاح کا وعدہ نہیں ہے. اس امت میں سے جو لوگ اس پروگرام کو اختیار کر دیں گے بالفعل، فلاح کا وعدہ ان سے. اولئک هم المفلحون، صرف وہ لوگ ہوں گے جو فلاح پانے والے ہیں. اب اس میں جو ہے خاص طور پر جو میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، نہی عن المنکر کے جو 3 درجوں کا ذکر اس سے پہلے کئی مرتبہ ہوا، وہ دوسری حدیث کے حوالے سے جو بار بار بیان ہوئی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. لیکن یہ مضمون وہ حدیث سے مختصر ہے، آسان ہے، یاد بھی آسانی سے ہو جاتی ہے. یہ مشکل ہے ذرا، لیکن بہت زیادہ جامع حدیث یہ دوسری ہے. روایت کے اعتبار سے ہم پلہ ہیں، اس لیے کہ دونوں مسلم شریف کے اندر موجود ہیں. راوی کے اعتبار سے اس کا درجہ بہت بلند ہے. عبداللہ ابن مسعود فقہائے صحابہ میں سے ہیں اور کبار صحابہ میں سے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام نہیں ہے، تو راوی ہونے کے اعتبار سے یہ حدیث جو ہے بہت نیچے درجے. اور وہ حدیث کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ما بعث اللہ من نبی فی امتہ قبلی، مجھ سے پہلے اللہ نے کبھی کوئی نبی اس کی امت میں نہیں بھیجا، الا کان لہ حواریون واصحاب،
الا کان لہ من امتہ حواریون و اصحاب، مگر یہ کہ کچھ نہ کچھ حواری اور کچھ نہ کچھ صحابہ اس امت میں سے انہیں ملتے تھے، تھوڑے زیادہ۔ 12 حواری حضرت موسیٰ کے مشہور ہیں، حضرت عیسیٰ کے 12 نقیب بنائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ 12 حواری اور اصحاب اللہ نے ہر نبی کو دیے ہیں، کم زیادہ۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا رہا؟ یہ کیا کرتے تھے حواری اصحاب؟ یا خذون بسنتہ و یقتدون بامرہ، اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور ان کے حکم کی پیروی کرتے تھے۔ یہ ہے علی منہاج النبوہ، جس کو ہم کہتے ہیں نبوت کے نقش قدم پر چلتے رہنا۔ ثم انھا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ ناخلف لوگ کیا کرتے ہیں؟ یقولون ما لا یفعلون و یفعلون ما لا یؤمرون، وہ کہتے وہ کچھ ہیں، دعوے وہ کرتے ہیں جو کرتے نہیں، قول و عمل کا تضاد، اور کرتے وہ ہیں جس کا انہیں حکم نہیں ہوا۔ نئی نئی بدعات ایجاد ہو رہی، نئی نئی رسومات ایجاد ہو رہی، جس کا حکم ہوا وہ کرتے نہیں، جس کا حکم نہیں ہوا وہ اپنی طرف سے تصنیف کر کے بدعات کا طومار بنا کر اور اس کا انہوں نے اپنا ایک نظام بنا دیا۔ جب یہ کیفیت ہو جائے تو اب حضور فرماتے ہیں، اب یہاں لفظ آیا جہاد، اب یہاں صرف یہ کہ نہی عن المنکر نہیں بلکہ جہاد۔ فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، جو کوئی شخص ایسے لوگوں سے جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، طاقت سے، تو وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، اور جو جہاد کرے گا زبان سے وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن، اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا دل سے، یعنی دل میں شدید نفرت رکھے گا ان سے، فہو مؤمن، تو وہ بھی مومن ہوگا۔ ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اور اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ ان لوگوں کی مصاحبت اختیار کر لیں، دوستیاں اختیار کر لیں، ان کے سپورٹرز بن جائیں، ان کے دست و بازو بن جائیں، ریکنسائل کر لیں، خاموشی بیٹھ جائیں، لیکن دل میں نفرت نہ ہو، وہ لوگ تو پھر سمجھ لیجیے کہ دمک بھی ایمان کی ان کے اندر نہیں ہے۔ لیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان اس کے بعد نہیں۔ اب یہاں جو لفظ جہاد آیا اس حدیث میں وہ بہت قابل غور ہے۔ قتال کا لفظ نہیں آیا، جہاد کا لفظ آیا۔ جہاد بالید جب ہم کہیں گے تو اس کی 2 شکلیں ہو سکتی ہے، قتال، جہاد بالسیف، جہاد بالید، اور ایک جہاد بالید کی وہ شکل ہے جس کو کہ حمید گل صاحب نے بھی کہا، پرامن، جس کو کہ ہمیشہ ہم نے بیان کیا ہے، سول ڈس اوبیڈینس، گھیراؤ، پکٹنگ، لیکن پرامن، کوئی توڑ پھوڑ نہیں، لیکن یہ کہ اس نظام کے خلاف اقدام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اب نہیں دیں گے، ٹیکس نہیں دیں گے، لیکن کب؟ جب کہ اس کے لیے طاقت ہو چکی، استطاعت ہو۔ یہ نہیں جیسے میں نے عرض کیا 11 آدمی ابھی ہیں اور جا کر کہیں جگہ لگا کر بیٹھ جائیں، کیا ہوگا اس سے؟ کل میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، خدا کے بندے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک کہ ایک معتدب تعداد تیار نہیں کر لی، اس حد تک کہ کم سے کم 1000 کے مقابلے میں 313 تو لا سکے نا آپ، اس سے پہلے آپ نے اقدام نہیں کیا۔ آپ نے ابھی جماعت بنائی ہے، 11 آدمیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور آپ جو ہے وہ لے کے جھنڈا چل پڑے ہیں اسلام آباد کو۔ ہے بھی سی ایف پی آفیسر اور ابھی مستعفی بھی نہیں ہوئے ہیں، آفیسر بھی ہیں، بہرحال کو اپنی اپنی ہے، ایک نیت کے اعتبار سے شاید وہ اس کا اجر پائیں گے، لیکن یہ کہ اس کے لیے پہلے تیاری، جس کے لیے اقبال نے کہا ہے وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کر۔ وہ جماعت ایک ہونی چاہیے، منظم جماعت ہو، وہ لوگ بھی وہ ہوں جو تقویٰ اور اسلام اور فرما برداری کی منزل سے گزر کر آ گئے ہیں، جن کو یکجان کر دیا ہو، قرآن مجید فراز کر دیا ہو ان سب کے اندر، اور اس کی بنا پر ان میں ہم آہنگی ہو، اور پھر وہ کسی ایک شخص سے عہد بیعت استوار کر کے میدان میں آئے، تعداد اتنی ہو کہ پھر یہ کہ واقعتاً وہ کوئی نتیجہ نکال کے دکھا سکے، جیلوں کو بھر سکے، جانے دے سکے، اپنی جانیں دینے کے لیے تیار رہیں۔ شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ قسمت پیش آئے۔ یہ بھی اقبال نے کہا ہے کہ وہ صداقت کے لیے جسم میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے۔ اکبر الہ آبادی نے ذرا تھوڑے سے مزاحیہ انداز میں یہ بات کہی ہے
لات دنیا پر بڑے زور کی مارو زاہد، یعنی زاہد ہے کوئی صوفی ہے کر کے دنیا کر کے بیٹھ گیا، ہاں ٹھیک ہے بڑی زور کی لات مارو تم، لیکن بیٹھ کے کر لو ذرا، زور تو کچھ ران میں ہو، پہلے تیاری تو کچھ کر لو، لات مارو بھی کوئی نتیجہ نہ نکلے، اور اگر وہ بھربری ریت کا گولا بنا کر پھینک دیا تو شیشہ کھڑا رہے گا اور وہ ریت بکھر جائے گی، پہلے وہ بھٹیوں کے اندر گزر کر وہ ریت جو ہے وہ بھٹیوں میں تپ کر وہ ایک اینٹ بن چکی ہے، جب خشت بنے تب کام چلے، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ اس جماعت کا بنانا یہ ہے ہرکولین ٹاسک، یہ ہم نہیں کریں گے سیمیناروں سے تو کچھ نہیں ہوگا، بہرحال اپنا ایک فرض ادا کرنا، اپنی ایک رائے دے دینا، الدین والنصیحہ، اس میں یہ کہ یہ ائمۃ المسلمین و عامتہم کرتے رہیں، لیکن یہ ہمارا صرف ایک یوں سمجھیے کہ ایک سائڈ کا پروگرام ہے، یہ ہمارا مین پروگرام نہیں ہے، مین پروگرام ہے ایک ایسی جماعت کی تیاری، لیکن وہ جماعت ہجوم مومنہ نہیں چاہیے، وہ چاہیے کہ جو اپنی ذات پر اپنے گھر میں اللہ کے دین کو نافذ کر چکے اور پھر یہ کہ تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، پھر یہ کہ اگر ضرورت پڑے اور حالات اس کا سازگار ہوں تو قتال بھی ہو سکتا ہے، حرام نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کا فتویٰ اس میں میرے نزدیک درست ہے بالکل، لیکن یہ کہ اس کا بدل ہے آج کی دنیا میں موجود پیسفل ایجوکیشن، جو کہ سول ڈسوبیڈینس تک پہنچ جائے، اس سے انشاءاللہ تعالی جو ہے انقلاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔